اللہ 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 ایک اور مثال دی، او کصیب من السماء۔ منافقین میں دوسرا طبقہ وہ ہوتا تھا کہ جسے اسلام کے بارے میں کبھی تو یہ ہوتا کہ صحیح مذہب ہے، حقانیت کا احساس ہوتا تھا، اور کبھی جب دیکھتے کہ اس میں پریشانیاں ہیں تو پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ان کے، اور نتیجہ کیا نکلتا، پھر وہ اسلام کے خلاف ہو جاتے۔ تو یہ ایسا طبقہ تھا جو نہ ادھر کو جا رہا ہے نہ ادھر کو جا رہا ہے۔ اس کی دلی کیفیات کو اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کیا ہے کہ یہ کیسی پریشانی میں ہے۔ او کصیب، فرمایا یا ان کی مثال صیب کی طرح ہے۔ صیب کہتے ہیں عربی میں موسلا دھار بارش، طوفانی بارش۔ فرمایا او کصیب من السماء، آسمان سے برسنے والی اس موسلا دھار بارش کی طرح ان کی مثال ہے۔ فیہ ظلمات، جس بارش میں اندھیرے ہیں، یعنی وہ بارش رات کے وقت ہو رہی ہے، ایک اندھیرا تو یہ، اور آسمان پہ بادل ہوتے ہیں کالے بادل، یہ ایک اندھیرا ہے۔ تو یہ اندھیرے در اندھیرے، ظلمات ورعد، اور اس میں کڑک بھی ہے، آواز بھی ہے، وبرق، اور بجلی بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، فرمایا کہ یہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا خوب احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے، یعنی اتنی زوردار کڑک ہے، بجلی کی آواز بہت زوردار اور بجلی کی چمک بہت زوردار، اور مکمل اندھیرا ہے۔ اس مکمل اندھیرے میں ایک زوردار بجلی چمکتی ہے اور زوردار کڑاکے دار آواز آتی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جو اس بارش میں کھڑا ہوا ہو۔ فرمایا کلما اضاء لہم مشوا فیہ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرے میں تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے بجلی کی کڑک کی، تو ان کو راستہ نظر آتا ہے، اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جیسے ہی ان کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، قاموا، پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یا تو آپ کسی کو راستہ دکھائیں نا، ایک دفعہ آگ جلا دیں، اس کو سیدھا راستہ نظر آئے گا، وہ چلتا چلا جائے گا، یا آپ اندھیرا کر دیں تو وہ پریشان بیٹھا رہے گا۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک دم بجلی چمکتی ہے، یا کوئی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے راستہ دکھائیں، وہ خوشی خوشی چلنا شروع کرے اور پھر فوراً بند ہو جائے، تو اس کیفیت میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان منافقین کی بالکل یہی کیفیت ہے کہ یہ بجلی کی کڑک میں اور روشنی میں تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر اندھیروں میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ انہیں کبھی کبھی تو اسلام سمجھ میں آتا ہے، جب سمجھ میں آتا ہے تو ان کو لگتا ہے بھائی یہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے دین کا، اس پہ چلنا چاہیے، مگر ان کی اندر کی جو کیفیت ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے اور خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ان کو لگتا ہے کہ چھوڑو یار ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، پھر اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسلام نے جو ان کو وعیدیں بتائی ہیں کہ منافق کے لیے کیا کیا سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں، ان وعیدوں کو اللہ نے بجلی کی کڑک سے تعبیر کیا کہ جب روشنی نظر آتی ہے نا اسلام کا راستہ، تو وہ صرف روشنی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک زوردار گرج بھی ہوتی ہے وعیدوں کی، جہنم کی وعیدیں ہیں اس میں، تو ان کو اس کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم تو 2 نمبر لوگ ہیں، ہم تو اسلام کو دل سے فالو نہیں کرتے، تو یہ جو قرآن مجید نے ہمیں جو وعیدیں سنائی ہیں اور دھمکیاں دی ہیں، یہ وعیدیں درست بھی ہو سکتی ہیں، یہ وعیدیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں یہ عذاب ہو بھی سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کانپتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس کیفیت کی مثال دی ہے کہ اب جو آدمی اس کیفیت میں زندگی گزارے گا، آخرت کا عذاب تو بعد میں، خود یہ کیفیت دنیا میں مسلط ہو جانا، یہ کیفیت بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات منافقوں کی بیان کر کے اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ منافقت سے توبہ کر لو۔ اسی پر جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، تو فرمایا کہ یہ ان کی کیفیت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، آگے اللہ نے ایک دھمکی دی ہے، ان کو ایک وعید سنائی ہے کہ دیکھو ابھی تو اسلام کی ہدایت کی بجلی چمکتی ہے اور تمہیں راستہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ راستہ نظر آنے کے جو آلات ہیں، آنکھ، کان، ناک، آنکھ، کان اور زبان سے بولنے کی طاقت، جو ہدایت کے راستے ہیں، یہ تمہارے صحیح کام کر رہے ہیں، اس لیے تمہیں جب اسلام کی روشنی پھیلتی ہے تو تمہیں راستہ نظر آتا ہے۔
تو تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اسے دیکھ کے اس راستے پر پراپر چلتے نہیں ہو اور پھر منہ موڑ لیتے ہو، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ چاہے تو تمہاری حقیقی سماعت کو بھی ختم کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہے تو تمہاری حقیقی سماعت کو بھی چھین سکتا ہے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہے تو تمہاری حقیقی بینائی کو بھی سلب کر سکتا ہے، اور سمجھنے کی طاقت کو دل سے چھین لے، تو پھر کون سی ذات ہے جو تمہاری یہ طاقتیں اور قوتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ یہ تمہاری صلاحیتیں سلب کر سکتے ہیں۔ اب اگر سلب نہیں کر رہے، تم سے یہ صلاحیتیں نہیں چھین رہے، تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی قدرت نہیں ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، بلکہ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ جس کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اس کو ناکام ہونے کی بھی طاقت دی جاتی ہے اور کامیاب ہونے کی بھی طاقت دی جاتی ہے، اس کو تمام اسباب مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو سیدھے راستے پہ چلے، چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے۔ اللہ 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 اللہ